سے پیار کرنے والے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حروف مقطعات کی تلاوت سے آج کی گفتگو کا آغاز کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے حروف مقطعات نہ ان سے انکار کیا جا سکتا ہے نہ سمجھ میں آتے ہیں، ویسے ہی ذات علیہ السلام نہ انکار کر سکتے ہو نہ کما کرو سمجھ سکتے ہو۔ اور یہ حروف مقطعات علی القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی حروف مقطعات بھی علی کے ساتھ موضوع ذہن میں ہے۔ تو حروف مقطعات انہیں کیوں کہا جاتا ہے مقطعات؟ کیونکہ انہیں آپ قطعہ کر کے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم کو علم نہیں کہتے آپ، الف لام میم۔ اور یہ قرآن میں 29 سوریں ہیں، 29 جن میں حروف مقطعات موجود ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے 29۔ ان میں سے جو 29 سوریں ہیں، ان تمام حروف مقطعات کی 5 قسمیں، کچھ ہیں کہ جو 1 حرفی، کچھ ہیں جو 2 حرفی، کچھ ہیں جو 3 حرفی، کچھ ہیں جو 4 حرفی، کچھ ہیں جو 5 حرفی۔ سنتے رہنا، ایک بات نتیجے تک جانا ہے۔ 1 حرفی ہے نون، بس نون، صاد، قاف۔ اچھا، اگر یہ 1 حرفی ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تو اللہ نے نازل کیوں کیا؟ جب سمجھ ہی نہیں آ رہا تو نازل کیوں کیا؟ تو نازل اس لیے کیا، کبھی ہوتا ہے کہ ایک جنرل جو فیلڈ میں ہے نا، جو کوئی خاص پیغام آتا ہے اس کے لیے کوڈ ورڈز میں، جو آس پاس کے سپاہی نہیں سمجھ پاتے، بس سادہ الفاظ میں یہ کہ یہ خالق اور اس کے حبیب کے درمیان کی کوڈ ورڈز پہ گفتگو ہے، جو کوئی اور نہیں سمجھ پاتا۔ یہ خاص و خاص گفتگو ہے، ایک رمز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے چیلنج بھی کیا سارے عربوں کو۔ وہ عرب جنہیں بڑا ناز تھا اپنی زبان پر، تو وہ شاعری کرتے تھے، تو اللہ نے حروف مقطعات کو نازل کر کے سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں جن سے ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ حروف جب تم استعمال کرتے ہو تو جاہلیت کی شاعری بنتی ہے، جب ہم ان حروف کو استعمال کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ حروف وہی ہیں، جب تم استعمال کرتے ہو تو جاہلیت کی شاعری بنتی ہے، یعنی تم اپنے ہاتھ سے کچھ کرو گے وہ جاہلیت کی شاعری بنے گی، ہم جب ان حروف کو استعمال کریں گے تو قرآن بنے گا۔ اپنے ہاتھ سے خلیفہ بناؤ گے تو کوئی جاہل بناؤ گے، ہم بنائیں گے تو علی ہمارا قرآن کا قرآن ہمارا ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی حروف کے ذریعے سے معجزہ نازل کر دیا۔ یہ حروف وہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے ایسے استعمال کیے ہیں کہ جو عربوں کے پاس نہ ہو، یہی نون استعمال کرتے تھے، یہی قاف استعمال کرتے تھے، یہی صاد استعمال کرتے تھے، لیکن جب تم استعمال کرو گے تو جھوٹی شاعری بنے گی، ہم استعمال کریں گے تو قرآن بنے گا۔ میرے ساتھ آرام آرام سے آگے بڑھو، میرے ساتھ رہنا۔ اچھا، فرض کیجیے میں آپ کے سامنے چونکہ خطابت کی ذمہ داری انجام دے رہا ہوں، میں ہر 2 جملے بعد آپ سے کہوں سن رہے نا میرے بھائی، پھر 2 جملے بعد میں سن رہے نا میرے بھائی، پھر 2 جملے بعد میں سن رہے نا میرے بھائی، پھر 2 جملے بعد میں سن رہے نا میرے بھائی۔ اگر میں 30-35 دفعہ یہ کہہ دوں تو آپ ایک موقع پہ کھڑے ہو کے مجھ سے کہیں گے کہ اللہ سن رہے ہیں، کچھ تو آگے تو بڑھے۔ اللہ ہر نعمت کے بعد کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب ہم تکرار کریں تو کلام میں نقص ہوتا ہے، جب خالق تکرار کرے تو کلام میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بھی دکھلایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور 14 معصوموں کو تکرار کر کے بتایا اعوذنا محمد، اعوذنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ بھائی مل کے صلوات دے دو، نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منزل تک جانا ہے۔ اچھا،
یہ بھی کہنا صحیح تھا کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی، لیکن یہ نہیں فرمایا حضور نے. پھر مجھے حضور جناب مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ صحیح تو یہ بھی تھا کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی، لیکن حضور نے بظاہر شاید اس لیے نہیں فرمایا کہ زمانے سے ایک علی برداشت نہیں، 14 کے 14 علی. تو ایک حرفی ہیں نون صاد قاف. کچھ حروف مقطعات 2 حرفی ہیں، سب کو یاد ہے، یا سین تا. کچھ حروف مقطعات 3 حرفی ہیں، الف لام میم، الف لام را، تا سین میم، یہ 3 حرفی ہیں. کچھ حروف مقطعات 4 حرفی ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد. کچھ حروف مقطعات 5 حرفی ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف. یہ 29 سوروں میں 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی. اچھا، یہ جتنے حروف مقطعات ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ عربی میں جتنے حروف تحتی تھے سب کے سب اس میں استعمال ہو گئے. عربی حروف تحتی 29 ہیں، تو ان 29 کے 29 حرفوں کا اللہ نے استعمال نہیں کیا حروف مقطعات. مثلا اس میں سین ہے، یاسین، لیکن شین نہیں ہے. کئی حروف مقطعات میں شین نہیں ہے. سواد ہے، کاف ہا یا عین سواد، لیکن سواد نہیں ہے. میرے ساتھ آپ یہ نہیں. اللہ نے تو استعمال کیا ہے، تو سین میم، ضوائیں استعمال نہیں کیا. تو اللہ نے کچھ حروف مقطعات استعمال کیے حروف اور کچھ استعمال نہیں کیے. اب آپ کے کام کی بات کہہ رہا ہوں، جتنے حروف مقطعات ہیں نا ان میں عربی کے حروف تعجیل جو استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 14 ہے. 14 سے زیادہ استعمال نہیں ہوئے. حروف مقطعات عربی زبان کے جو حروف ہیں وہ 14 استعمال ہوئے. اچھا 14 سن لینا وہ کون سے ہیں. صاد ہے، را ہے، الف ہے، تا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، ہا ہے، قاف ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے، چھوٹی ہاں. یہ 14 ہو گئے. پھر سے کہہ رہا ہوں، مجھے کام لینا ہے اس سے. صاد ہے، را ہے، الف ہے، تا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، ہا ہے، قاف ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے، چھوٹی ہاں. یہ 14 حروف ہیں کہ جو استعمال ہوئے ہیں حروف مقطعات میں. ان 14 کو ملا کر جملہ بنانا چاہو تو یہ بنتا ہے کہ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. بصری مل کے سلام دے تو نام حیدر کا نام علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو یہ کچھ راز ہیں خالق اور اس کے حبیب کے درمیان. صراط علی حق نمسکہ، لطیف استخراج ہے کہ یہاں پر جیسے اسکریبل کھیلتے ہیں نا بچے چھوٹے، ان کے دماغ میں رہ جائے گا تو ان کو الگ الگ لیٹرز دیے جاتے ہیں، آپ ان کو جوڑ کے کوئی لفظ بنائیے. تو یہ جو 14 حروف ہیں نا ان کو ملا کر اس میں بھی 14 ہی لفظ ہیں اس پورے جملے میں. یہی صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے تو ہم اس راستے کے. مولا علی کا ذکر قرآن میں بات ہو رہی، صراط علی حق نمسکہ، بات سمجھ آ رہی ہے. اچھا ہم اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. پیروی کا حق کیا ہے ذرا سن لینا. دیکھو سلمان سے بڑھ کر تو میرے پاس کوئی مثال ہے نہیں، سلمان سے بڑھ کر تو کوئی مثال نہیں. لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا تھا کہ جب بھی علی مسجد میں ہوتے ہیں صبح صبح سلمان ہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس. تو ایک دن ہم ایسا کریں گے کہ سلمان کو نہیں پہنچنے دیں گے علی کو، ہم پہلے پہنچیں گے، ہم بیٹھیں گے علی کے پاس. تو انہوں نے کہا رات میں سونا ہی نہیں ہے، بس جیسے ہی علی پہنچا نا مسجد میں چراغ جیسے روشن ہو ہم پہنچ جائیں گے فوراً ہی. اچھا جیسے ہی امیر المومنین مسجد میں پہنچے، مسجد چراغ روشن ہوا، ظاہر اسی طرح سے پتہ چلا ہوگا، تو فوراً وہ لوگ اپنے گھر سے نکلے اپنا چراغ لے کر، دیکھتے ہوئے کہ نشان قدم 2 تو نہیں، وہ ایک ہی ہے. اس کا مطلب ہاں فقط علی ہے، سلمان تو نہیں ہے مسجد میں، ہم بیٹھ جائیں گے جا کے. جیسے ہی پہنچے اذن بسلمان بن علی بن ابی طالب یشرب من معین صافی، سلمان بیٹھے ہیں امیر المومنین کے پہلو میں، علی کے علم کے سمندر میں بہت آسان ہے. یہی جملہ ہے، علی کے علم کے سمندر میں بہت آسان ہے. سلمان یہ تم کیسے پہنچ گئے؟ نزلت من السماء خرجت من الارض، آسمان سے نازل ہوئے ہو، زمین سے نکلے ہو، تو آئے کہاں سے ہو؟ نہیں عام طریقے سے آئے ہو. اگر عام طریقے سے آئے ہو تو نشان قدم ہی نہیں ہے تمہارے. وضع کو قدم علی اثر قدم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں نے تو اپنا قدم رکھا ہی نہیں، میں نے تو قدم رکھا ہی
قدم علی بن ابی طالب پر ہے، انہی کے قدموں پر چل چل آئے آئے آئے۔ دیکھو ایک اور حق بنتا ہے یہاں سے بات مل کے سلام لے لو محمد وعلی محمد۔ میں نے تو اپنا قدم رکھا ہی جعل ہوا ہوا علی جن۔ یہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے کہ سلمان اس مقام تک کیسے پہنچے؟ کہ سلمان نے اپنی خواہش کو رکھی نہیں تھی، اپنی خواہش کو رکھی نہیں، بس جعل ہوا ہوا علی جن، اپنی خواہش کو بنا دیا علی بن ابی طالب کی خواہش میں، ضم کر دیا، فنا کر دیا۔ ہے میرے ساتھ آپ؟ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ سلمان فقیروں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ یہ دو سے بات ہے۔ اور دیکھیں حضور کے وہ صحابی کی جنہیں حضور نے اہل البیت کا، صحابیت کی جو آخری حد ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اہل بیت تک پہنچ جانا، آخری جو اعزاز ہے نا وہ یہ۔ تو ذرا غور کیجیے گا، امام نے فرمایا کہ سلمان فارسی نہیں کہو، محمدی کہو۔ دیکھیں آپ میں سے ماشاءاللہ کوئی سادات کرام تشریف فرما ہوں گے، کوئی رضوی ہے، کوئی نخوی ہے، کوئی زیدی ہے۔ اب اگر فرض کیجیے کوئی سید نہ ہو تو اپنے آپ کو تو رضوی نہیں کہہ سکتا، وہ سید ہی نہیں تو نہیں کہہ سکتا۔ اب میں ان جینون سیدوں کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں بعض علاقے ایسے ہیں ہر جمعرات کو پیدا ہونے والا بھی سید ہوتا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو سید بنا دیتا ہے، ایسا نہیں۔ جو واقعاً اصیل سلسلہ نسب جن کا جا کے جوڑتا ہے تو یا تو وہ جعفری ہیں یا تو وہ جعفری ہیں، فقہ جعفری والے نہیں، جعفری ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں تو نقوی، ورنہ فقہ جعفری والے تو سارے شیعہ جعفری۔ اس طرح سے نقوی ہیں زیدی، کوئی اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی نسبت نہ ہو۔ سلمان کی ظاہر میں نسبت نہیں، لیکن امام نے کہا محمدی کہو۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ محمدی کہو کہ ہے حضور سے نسبت، نہیں حضور کی اولاد میں، نہیں کہو محمدی۔ یہ سلمان من آل بیت۔ تو اپنے قدم کو رکھا ہی نہیں۔ اچھا اب ایک کام کی بات ہے، تو پوچھا گیا کہ اے سلمان یہ وجہ کیا ہے کہ تم اپنے قدموں کو بھی رکھتے ہو علی ہی کے قدم پر؟ کہیں نہیں عالم ہو، میں جانتا ہوں کہ علی باب و حکمت اللہ ہے، تو لا یضع قدما ولا یرفع قدما الا بحکمت۔ علی نہ قدم رکھتا ہے جب تک کوئی حکمت نہ ہو، نہ قدم اٹھاتا ہے جب تک کوئی حکمت نہ ہو۔ یہ تسلیم ہونے کی بات ہے۔ نہ علی کوئی قدم رکھتا بھی نہیں ہے بغیر حکمت کے، کوئی قدم اٹھاتا بھی نہیں ہے بغیر حکمت کے۔ اس لیے عزیزوں فخر کیجیے گا، علامہ امینی کا ایک فکر ہے کہ اللہ نے کائنات کو ایک علی دیا، وہ علی ہم شیعوں کے حصے میں آئے۔ اچھا میں کرسچن رائٹر کا جملہ سناؤں، شبلی شمیل ایک کرسچن رائٹر ہے، وہ کہتے ہیں علی، انہوں نے کتاب لکھی مولا علی پر، کہتے ہیں علی جو نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں۔ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں کیا؟ علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں۔ ہاں ہے۔ اس لیے امیر المومنین تو ہم افتخار کریں اس بات پر۔ اور دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں، حتیٰ یہ کہ جارج جردار کرسچن رائٹر ہے، اس نے مولا علی پہ کتاب لکھی ہے پوری، تو اس کو اس نے لکھا کہ انی لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیہ، میں مسلمان، لیبنیز کرسچن رائٹر ہے، اس لیے فارسی عربی میں کتاب لکھی ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، فضلا ان اکون شیعہ، سجائے کہ شیعہ ہوں، مسلمان ہی نہیں ہوں میں، ولکن احبک، لیکن آئی لو یو یا علی، یہی مطلب ہے اس کا، آئی لو یو یا علی، میں علی آپ سے شدید محبت، یعنی احبک، میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں۔ اس لیے کہا کہ اس لیے کہ علی سے محبت کرنا علم سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا عدالت سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا شجاعت سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا کرم سے محبت کرنا، ایک بیسک ہیومن ڈگنیٹی جس میں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سورہ اسراء میں فرمایا ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی، مسلمانوں کو نہیں، آدم کی اولاد کو اللہ نے عزت عطا کی، ہر انسان کو بحیثیت انسان اللہ نے عزت عطا کی، یہ جو اللہ نے عزت عطا کی ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، تو جس کے پاس یہ شرافت انسانی ہے وہ اس شریف النفس انسان سے محبت کرے گا۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میں نے لفظ کیوں کہا اس شریف النفس انسان سے؟ مقتول کی بہن آ رہی ہے اپنے بھائی کے لاشے پر، خندق عمرو بن عبدود کا لاشا، مقتول کی بہن آ رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قاتل کو آ کے بڑا برا بھلا کہتے، میرے بھائی کو مار دیا، بڑا شجاع ہے، عربوں کا شجاع عمرو بن عبدود ہے، تو آ کے تو اس کو چیخنا چاہیے تھا، لیکن جب وہ پہنچی ہے
دیکھیں کوئی ہاتھ اتنا سبک نہیں ہوتا جیسے ولی کا ہاتھ ہے ید اللہ ہی ہاتھ، کہ کافر کو تو مار دے لیکن اخلاقیات کو نہ مارے، اخلاقیات کو زندہ رکھے. ایک ضرب لگائی علی نے، قتل ہو گیا وہ. اچھا علی کی ضرب کی شان بھی تھی نا. ابن ابی لدید معتزلی نے لکھا ہے کانت ضربات علی فی الحرب ابکارا. اس جملے کو سننا اور لطف لینا. کہتے ہیں علی نے اگر 5000 ضربتیں بھی ماری ہو نا جنگوں میں، کانت ضربات علی فی الحرب ابکارا، علی کی ہر ضرب ورجن ہوتی تھی، نہیں جو پہلے یوز نہ ہوئی ہو. سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر علی بن ابی طالب نے ہزاروں ضربتیں ماری نا، ہر ضربت نہیں، کوئی بھی ریپیٹ نہیں ہوئی. یہ ابن ابی لدید معتزلی کا لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب ابھی کسی کے دماغ میں سوال نہ ہے کہ مولا علی نے تو ہزاروں ضربتیں ماری تھی، تو ہر ضربت نہیں کیسے ہو سکتی؟ بھائی یہ وہ علی ہے کہ جو ایک رکعت سے دوسرے رکعت پر پورا قرآن ختم کر دیتا ہے نا. تو کوئی تعجب کی بات نہیں. تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو یہ جو ایک ضربت علی ابن طالب اسلام کی ثقلین کی عبادت ہر جن ہر انس کی عبادت سے افضل. مجھے بتلاؤ کہ ایک ضرب میں کتنا وقت لگتا ہوگا؟ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 5 سیکنڈ. جس کی زندگی کے 5 سیکنڈ جس کا احترام رکھنا رکھو، لیکن انہیں علی کے مقابلے میں نہیں لے کر آؤ. کچھ کہہ رہا ہوں میں کہ جس کی زندگی کے 5 سیکنڈ 5 سیکنڈ وہ ہیں کہ جو ہر جن کی عبادت سے افضل ہے، ہر انس کی عبادت سے افضل ہے. جس کی زندگی کے 5 سیکنڈوں کا عالم یہ ہے، پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. اس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہے، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہے. جس کی ضربتوں کا عالم یہ ہے، اس کے سجدوں کا عالم کیا ہے. جس کے سجدوں کا عالم یہ ہے، اس کی نمازوں کا عالم کیا ہے. کیا کہنا علی کی عبادت کا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے، اور جس کا ایک رات کا سونا واضح پروردگار ہو جائے. سبحان اللہ. مل کے صلوات اللہ میں حیدر کا نام علی بن ابی طالب علیہ السلام. میرے ساتھ تو علی بن طالب ضربت. اب مقتول کی بہن آئی ہے تو اس کو تو سب سے پہلے تو قاتل کو برا کہنا چاہیے تھا، لیکن عامر بن عبدت کی بہن آئی. تاریخ میں جا کے دیکھیے گا اس کا پورا کلام موجود ہے وہاں پر کہ بھائی میں تجھ پر رونے کے لیے آئی تھی، لیکن اب میں تجھ پر گریہ نہیں کروں گی، اس لیے کہ تیرے لاشے کو دیکھ کر میں سمجھ گئی ہوں کہ تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے مارا. دیکھ قسم عجیب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کا دستور تھا کہ جسے مارتے تھے تو سب سے پہلے تو اس کی زرہ لوٹتے تھے، اس کی تلوار لوٹتے تھے. اچھا یہ بڑی مہنگی بکتی تھی، جبھی تو احد میں بہت سے لوگ تشریف لے گئے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی تشریف لے جانا ایک ایسا استعارہ بن گیا ہے. تو میں نے پتہ نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا کہ بھاگا مقابلے سے تو میدان چھوڑ کر، اس کا خدا کے شعر نے پیچھا نہیں کیا. اور تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے، ان پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں. ذرا مہنگی ہوتی تھی. اس طرح سے جو تلوار جتنے بڑے مرد میدان کی تلوار ہے اتنی مہنگی ہے. تو عمر بن عبدود عرب کا جانا مانا سجا آدمی ہے، مرد میدان ہے. تو اب ذرا غور کرنا، علی ابن ابی طالب نے اس کی تلوار لی ہے، نہ اس کی زرہ لی ہے، نہ اس کے جسم سے کوئی پٹکا لیا، کچھ بھی نہیں. مسئلہ تو کرتے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن کچھ لیا بھی نہیں. گویا علی نے دیکھا ہی نہیں اس طرف، ضرب مار کے دیکھا ہی نہیں. علی پلٹے. حضور نے کہا آج کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. مقتول کی بہن آئی، آگے دیکھا کہ تجھے رونے آئی تھی لیکن تجھ پر روں گی نہیں، اس لیے کہ تجھے عرب کی کسی شریف ترین انسان نے مارا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر امیر المومنین نے شرافت انسانی، یہاں دین کی بات نہیں ہو رہی، شرافت انسانی کے معیار کو اس مقام تک پہنچا دیا. دیکھو ہم نے فقط مولا علی علیہ السلام کی جنگیں سنی ہیں، بدر، خیبر، خندق، یہ بھی ضروری ہے بیان ہونا.
ہونا ہے, بالکل بے شک ضرور ہے بیان ہونا. اور بلکہ اس فقیر کی خواہش ہے کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مولا علی علیہ السلام کی جنگوں پر پورا ایک اشرا ہونا چاہیے. ایک دن بدر پہ احد پہ تفصیل کے ساتھ ہونا چاہیے. آج کے وقت کی ضرورت ہے. یہ بیان ممبر سے کم ہو گیا, یہ تقریباً ختم ہو گیا. یہ ہونا چاہیے. ٹکڑوں میں ایک دو باتیں پتہ ہیں مومنین کو, لیکن تفصیل تو نہیں پتہ. یہ بدر کا واقعہ کیوں ہوا؟ دیکھو اب میں ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر. دیکھو دو طرح کے لوگ تھے کہ جو علی سے مار کھا رہے تھے. ایک فضائل کی مار کھا رہے تھے اور ایک تلوار کی مار کھا رہے تھے. اب میں پوری تاریخ کو سمیٹ دوں گا اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے. دو طرح کے گروپس تھے. ایک تھا مکے میں ابو سفیان والا گروپ جو بعد میں ظاہر میں بہرحال مسلمان ہوا, لیکن وہ علی سے تلوار کی مار کھا چکا تھا. بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں. تو یہ جب آتے تھے تو علی سے تلوار کی مار کھا رہے تھے, ان کے سارے بزرگ. اور ایک گروپ تھا جو مدینہ میں تھا. اب میں کتنے ابو گنواؤں آپ کو یہاں پر. تو وہ فضائل کی مار کھا رہے تھے. یعنی کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی علی بن ابی طالب کے ازدواج میں دے دی. یعنی کہ رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ علی مال حق والحق مالی, اور پروردگار اللہم ادر الحق حیث مادا, تو حق کو وہاں موڑ دے جہاں نہیں موڑتا. فرمایا علی مال قرآن والقرآن مالی. پھر فرمایا انا مدینۃ الرحم والی بابو, انا دار الحکمہ والی بابو. پھر تو ایک موقع پر ہدی ہو گئی کہ تبوک پہ فرما دیا کہ یہاں علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. پھر ایک منزل ایسی ہے کہ سورہ توبہ کسی سے لیا علی کے حوالے کر دیا. یہ ایک پورا طبقہ ہے جو فضائل کی مار کھا رہا ہے, اور ایک ہے کہ جو تلوار کی مار کھا رہا ہے. تو بڑا اس لیے میں کہہ رہا ہوں غدیر کا جو اناؤنسمنٹ تھا نا اتنا آسان نہیں تھا. آپ یقین فرمائیے کہ دشمنی علی بن ابی طالب وہاں بوائلنگ پوائنٹ پر تھی. تاریخ کبھی سا سن لیا کرو, بالکل بوائلنگ پوائنٹ پر تھی. جبھی تو اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس. آپ اعلان کیجئے اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے. ایسا لگتا ہے بظاہر دیکھنے میں تو لگتی ہے کہ آئے تو کافروں کے ملک میں نازل ہوئی کیا؟ کافروں کا ملک ہے کیا کہ جہاں نازل ہو رہی ہے؟ کیا آپ اعلان کر دیجئے اللہ نہ نہ جتنے موجود ہیں سارے 3 اسٹار ہیں. سارے مسلمان ہیں, سارے صحابی, سارے حاجی بیان کر چکے, اور ان کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ بھائی علی کی ولایت کا اعلان کیجیے. تو اس لیے بہرحال حسد ہے. سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ ام یحسدون الناس. جی سب نے سنا ہوا ہے, میں سنا. اچھا چلے آپ کی اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. دیکھو اب انہوں نے خواہش کی, اب طریقے سے سنو گے تو پھر مزہ آئے گا. پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں. مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. کیوں اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں؟ بھائی نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. مختصر ذرا میرے مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. اب اس میں بڑی گنجائش ہے. سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخل لگا مگر سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. اچھا ایک بات سن لو. دیکھو جیسے میں کہہ رہا ہوں جو میرا کہنا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں, سوچ کا نہیں کسی کی. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو. کون پتہ نہیں کیا سن رہا ہے میرے ساتھ. ہو جائے مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں. نقلی دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. سینے میں سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. اور کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. پھر سے سننا, کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں.
مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر